پارٹی لیڈرشپ کو ایسا کیا کرنا چاہیے ایگزیکٹلی جو وہ نہیں کر رہی؟ خان صاحب کو باہر لانے کے لیے. وسیم بھائی سر ایک تو میں اس پولیٹیکل کمیٹی کا ممبر نہیں ہوں. کور کمیٹی کی میں نے ہارڈلی 2 میٹنگز اٹینڈ کی ہیں. میں آپ دیکھ رہے ہیں آف لیٹ میڈیا پہ بھی نہیں آتا. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ خان سے ملتی بہت کم ہے. ہمیں وہ تمام انفارمیشن ملتی نہیں ہے جس کے بیس پہ میں میڈیا میں آ کے ایک پی ٹی آئی کا جو مدعا ہے اس کو with commitment with passion ڈیفینڈ کروں اور اس کو اٹھاؤں. تو بہت ساری چیز ایسی تھی اور گھر میں ڈفرینس آف اوپینین آتا ہے. میرے بھی بہت سارے ڈفرینس آف اوپینین ہیں. لیکن یہ جب میں نے کہا یہ اس لیے کہا تھا کہ آئی واز ویری فرسٹریٹڈ کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ٹریجری بینچز منسٹرز نہیں ہیں, کوئی سننے والا نہیں ہے. ہم یہ کیا کر رہے ہیں, کوئی ہماری سنوائی نہیں ہے. پھر ہمارے ساتھ جو ان کا حد تک آمیز رویہ ہے, اینڈ آن ٹاپ آف دیٹ کہ ایم این ایز پنجاب کے ایم این ایز کے گھروں پہ چاپے, ان کے گھر بچوں کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے. نیشنل اسمبلی میں پوائنٹ آف آرڈر پہ کھڑا ہوا کہ اسپیکر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ پارلیمنٹ کے مین انٹری پوائنٹ پہ پولیس والے کھڑے ہیں, یہ کس لیے کھڑے ہیں؟ انہوں نے کہا جی یہ خطرہ ہے, خودکش یا وہ سیکیورٹی تھریٹ ہے. تو میں نے کہا ریڈ زون ہے تو سیکیورٹی تھریٹ تو اگر باہر سے کوئی آئے گا تو اندر آئے گا. اور پھر آپ نے ایف سی آپ کے پاس ہے, رینجرز ہیں, تو اسلام آباد پولیس کو یہاں پہ کھڑا کرنا ہے. سو تمام چیزوں کو ذہن میں رکھ کے ایک فرسٹریشن سر زیادہ اپنی پارٹی لیڈرشپ سے ہے یا کرنٹ گورنمنٹ سے ہے؟ دیکھیں کرنٹ گورنمنٹ تو بالکل نااہل ہے, گھس بیٹھی ہے. ان کے تو پاکستان کے مفادات سے کوئی لینا دینا نہیں. یہ تو ایک ایسے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں جو پاکستان کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں. میں نے اپنی ٹیم کو یہ کہا کہ we need to pull our socks. ہم نے ایک پرو ایکٹیو اپروچ کے ذریعے 81 ہمارے فارم 47 کے نیشنل اسمبلی کے ممبرز ہیں جو افیکٹیز ہیں, ان کو آن بورڈ لیں. ہم تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیں. ہماری لیگل فرٹرنیٹی ویل ایکوپڈ ہو. ہم پوری ایک ایسے پراپر طریقے سے میکینزم سے ہم اپنی کیمپین کریں جس سے عوام متنفر نہ ہو. کیوں نہیں کر پا رہی پارٹی وہ کیمپین سر؟ آپ کے خیال میں وہ بہت ہائی ہو چکا ہے. اس کا آپ کو جواب کیا مل رہا ہے کہ کیوں نہیں کر پا رہی پارٹی ہے؟ دیکھیں اس کا جواب تو مجھے ملے گا خان صاحب سے, کیونکہ میں خان صاحب سے جب میں ملوں گا تو مجھے تمام چیزیں, میں ہارٹ ٹو ہارٹ انٹریکشن کرنے والا آدمی ہوں. کیونکہ میں تو ایم این اے نہیں کھیلنے آیا. میں اس ایم این اے شپ پہ لعنت بھیجتا ہوں کہ عوام نے ووٹ ہمیں دیا ہے اور میں اس ووٹ پہ پورا نہیں اترنا. میں اپنے لیڈر کے لیے کچھ نہیں کر سک رہا جو معصوم بے گناہ پڑا ہوا ہے. جو میرے حلقے کے لوگ مجھ سے سوال اٹھاتے ہیں, پاکستانی لوگ ہم سے سوال پوچھ رہے ہیں. 87% پاکستانیز آر اسٹینڈنگ ود عمران خان. وہ سوال پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. تو جب آپ یہ سوال اپنی کرنٹ لیڈرشپ سے کرتے ہیں, جواب دینا ہے کہ میں تقریر کر رہا ہوں. جب یہ سوال آپ اپنی کرنٹ لیڈرشپ سے کرتے ہیں, ظاہر خان صاحب تو جیل میں نا, جب کرنٹ لیڈرشپ سے کرتے ہیں پی ٹی آئی کی, تو وہ کیا جواب دی تھی آپ کو؟ دیکھیں وسیم, ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, یہ لیڈرشپ میری لیڈرشپ ہے. میرے پہ الزام لگایا تھا خواجہ آصف نے, میں آن دا فلور آف دی ہاؤس اس کو جواب بھی دیا. لیڈرشپ میری ہے, یہ میرے لیے قابل احترام ہے. آئی ایم اسٹینڈنگ رائٹ بیہائنڈ دیم. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ یہ میرا قانونی آئینی حق ہے as a member of the National Assembly and as a member of that party which is the largest party, جس میں میرے ساتھ 4 پورٹفولیوز تھے. ایکس فیڈرل منسٹر ہوں اس پارٹی کا. لوگ ہم سے پیار کرتے ہیں, لوگ ہم سے توقع رکھتے ہیں, کیونکہ میرا تو ایکسس نہیں ہے خان. تو میرا کام کیا ہے, اپنے لیڈر آف دی اپوزیشن, سیکرٹری جنرل, پھر اسی طرح چیف وپ, پھر بیرسٹر گوہر صاحب, انہی کے ساتھ بات ہوتی ہے. ہر آدمی کی اپنی لمیٹیشنز ہیں. اور کیونکہ جو آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, یہ جس طریقے سے چیزوں کو ٹویسٹ کیا گیا. اب مثال کے طور پہ میں نے یہ کہا کہ شاید میری آخری, اس کے بعد کوئی 25-30 ایم این ایز نے کہا ہم آپ کے گھر آ رہے ہیں, اور خبر کیا بنائی گئی کہ جی فارورڈ بلاک بن رہا ہے. تو ایک چیز آپ کے توسط سے, جو پارٹی کے اندر تفریق لائے, جو پارٹی کے اندر گروپ بنائے, جو خان کے خلاف سازش کرے اپنی ذات کے لیے, عہدے کے لیے, کسی کی سوچ کے لیے, میرے لیے وہ ایمان کا سودا کرنا ہے. میں جت مراحل سے نکل کے آیا ہوں وسیم, یو کانٹ امیجن, اونلی مائی اللہ نوز. اللہ نے مجھے جہنم سے نکالا ہے, اور میں جتنا شکر ادا کروں اس رب کا اتنا کم. صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میری کمٹمنٹ پاکستان کے ساتھ ہے اور عمران خان کے ساتھ ہے.
عمران خان میں اگر انہیں کہتا ہوں کہ میرے لیے وہ ماں باپ کی حیثیت رکھتے ہیں، 71-72 سال کی عمر میں، اس گرمی میں، آج میں وہاں پہ دیوار کے سائے میں نہیں کھڑا ہو سکتا تھا، ان پہ کیا گزرتی ہوگی 8x10 کے سیل میں کیا؟ اور میرا لیڈر کبھی بھی نہیں کہے گا کہ میرے لیے آواز اٹھاؤ، وہ ہمیشہ پاکستان کی سلامتی، خود مختاری، رول آف لا اور آئین کی بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جاؤ ان کو بتاؤ کہ میں سولی پہ چڑھنے کے لیے بھی خدا نخواستہ تیار ہوں، لیکن نیور کمپرومائز آن رول آف لا، نیور کمپرومائز آن کانسٹیٹیوشن اینڈ دی انٹرسٹ آف پاکستان۔ تو جب میں اندر تھا، میرے بیوی بچوں پہ کیا گزر رہی تھی، تو مجھے بچے پوچھتے ہیں کہ بابا آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، دوست پوچھتے ہیں، تو میں انہیں کہتا ہوں کہ میرا لیڈر کس حال میں ہے، ان کی کیا کیفیت ہوگی، اور میں یہاں پہ کیا کر رہا ہوں، اور مجھے لگ رہا ہے کہ میں وہ نہیں کر پا رہا جو مجھے کرنا چاہیے۔ سر فی الحال ابھی اپنا پارلیمانی سفر تو آپ کنٹینیو کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ بیکاز آپ نے وہ جملہ بولا تھا، اس لیے پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ دیکھیں جی میں خان سے ملوں گا، اور میں بہت سیریسلی اس پہ میں اپنا ڈیسیجن لے چکا ہوں، میں خان سے ملوں گا، اور خان سے ملنے کے بعد ہی میں اس کا جواب دے سکوں گا۔ ڈیسیجن لے چکے ہیں ٹو کوئٹ دی سیٹ آف نیشنل اسمبلی؟ نہیں، میں یہ ڈیسیجن لے چکا ہوں کہ میں کیا کروں، کون سی ایسی چیز کروں، اپنے لیڈر سے پوچھوں گا، ان کی گائیڈ لائنز لوں گا، ان کے ساتھ بات کروں گا، اینڈ اونلی دین آئی ول ڈیسائیڈ۔ کیونکہ میں یقین جانیے میں نے تاریخ میں اپنے آپ کو میر جعفر اور میر صادق نہیں بنانا، میں نے تاریخ میں اپنا نام ایسے رقم نہیں کرنا کہ جس شخص کی بات ہمیں کون جانتا تھا، اللہ کے بعد عمران خان کی برکت سے تیسری دفعہ نیشنل اسمبلی میں آ رہے ہیں۔ بٹ شہریار صاحب مسئلہ اس سے ایک بات اور کلیئر کیجئے گا۔